إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، یہ جان کے خوشی ہوئی کہ یہاں اللہ کی توفیق سے صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا، اس کی تفہیم اور اس کے تدبر کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا تعلق اسی قرآن مجید فرقان حمید سے ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ویسے تو ایک مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ مگر یہ اللہ کلام پاک، یہ قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ نے یہ بول بولے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایماندار کا تعلق اس قرآن مجید اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو کتنی، کہ خالی دعویٰ ہی ہے، زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جب ایک معیار پر، ایک ترازو پر، ایک میزان پر تلنے کا موقع آتا ہے تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآداب میں ذکر کیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹوہ لگائے، پتہ لگائے
معلوم کرے کہ کیا واقعی میری اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سچی ہے اور صحیح ہے، تو فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَنَّهُ يُحِبُّ الْقُرْآنَ، اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے پھر تو اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سچی ہے، اگر وہ قرآن سے محبت نہیں کرتا تو اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سچی نہیں ہے۔ اب اس میزان کے مطابق ہم سب اپنے آپ کو تول لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم قرآن سے کتنا تعلق قائم کیے ہوئے، اس کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں اور کتنا اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مومن کے جو تقاضے ہیں یا جو تعلق ہے وہ 4 نوعیت کا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، تلاوت کرے، اس کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے تلاوت کا حکم ہے، خالی پڑھنے کا نہیں۔ پڑھنے اور تلاوت میں فرق ہے۔ انسان بغیر زبان ہلائے بھی پڑھ لیتا ہے۔ جو سریع المطالعہ لوگ ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں پڑھتے، وہ آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ جو سریع المطالعہ ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں پڑھتے، وہ آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ آنکھوں سے الفاظ ہیں گزر رہے ہیں اور ذہن میں آ رہا ہے یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ زبان سے نہیں پڑھتے، پڑھ وہ بھی رہے ہیں۔ لیکن قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، تلاوت کی کتاب ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ اس کو زبان سے پڑھنا ہے، زبان سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتل ما اوحی الیک، کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی تلاوت کریں، آپ پڑھیں اس کو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تلاوت میں، پڑھنے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ پڑھے جائیں، الفاظ پڑھے جائیں۔ دوسرا یہ کہ جو الفاظ پڑھے جائیں وہ ایسے انداز سے پڑھے جائیں کہ اس کی سرسراہٹ کانوں تک محسوس ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا بھی جائے۔ فرق سمجھے؟ یعنی ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے زبان کے ساتھ کانوں کا بھی قرآن مجید کے سننے میں مصروف ہونا۔ یہ اس سے بہتر طریقہ ہے۔ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر جو کو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے، جب اس کی تعلیم حاصل کریں گے، جب اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ورنہ پڑھ لیں گے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا حکم ہو رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ احترام کی توفیق اللہ دے۔ احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا ہو تو ہم اس کی طرف کمر نہیں کرتے، ہے نا؟ اسی طرح ہم اس کی طرف کمر نہیں کرتے۔ کمر تو ہم کرتے نہیں،
لیکن کھول کے نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کیسا احترام ہوا؟ اب یہ جو ہم نے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے، نہ پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو رخ ہی بدلا ہوا ہے. ہمارا رخ تو قرآن کی طرف ہونا چاہیے، لیکن ہمارا رخ قرآن کی بجائے کسی اور طرف. ہم احتراماً کمر تو نہیں کرتے، لیکن کمر دیے ہوئے ہیں اس کو، کمر دیے ہوئے ہیں. اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ کیا اس کا یہ احترام کی صورت وہ کیا اللہ رب العزت کے لیے ہماری نجات کے لیے کافی ہے یا کافی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا نہیں. بلا شبہ انہ من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کی علامت. اس سے کوئی انکار نہیں، جتنا احترام کیا جا بجائے. لیکن اس احترام کے بھی کچھ تقاضے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو کمر نہ دی جائے، بلکہ اس سے اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے سینے سے بھی لگایا جائے، سینے میں اتارا جائے. کمر تو دے نہ اور سینے میں اتارے نہ. تو آپ مجھے بتلائیں کہ اس احترام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے وہ قرآن مجید، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں تاریخی اعتبار سے، ہے بڑی نازک، غلط نہ سمجھیں ہم، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ غلط بس کئی دفعہ ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، ساتھی جب اس بات کی آگے حکایت کرتے ہیں تو اس کی ترجمانی صحیح نہیں ہوتی. شکایت ہوتی ہے کہ یار میں نے تو کچھ کہا تھا اور آگے بیان میرے حوالے سے یہ کیا گیا ہے. قاری صاحب کو بھی تجربہ ہوگا اس بات کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بات کو پہلے سمجھیں. ہمارے بر صغیر میں کثرت تصانیف کے اعتبار سے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نام ہے. کثرت تصانیف کے اعتبار سے ہر فن پر اور ہر موضوع پر انہوں نے لکھا ہے اور حق ادا کیا ہے لکھنے کا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا اور آ کے مجھ سے ایک آدمی نے نماز کے بعد سوال داغ دیا کہ قرآن افضل ہے یا حضرت محمد رسول اللہ افضل ہے. اب دیکھیے کتنا نازک سوال ہے. رسول اللہ افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ فرمانے لگے کہ بلا تعمل فوراً میری زبان سے یہ بات آئی کہ قرآن افضل ہے. ہم بھڑکیلے مزاج کے آدمی وہ تو کہیں گے یہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کو پیچھے رکھ دیا، قرآن کو آگے کر دیا. لیکن یہ حقیقت. فرماتے ہیں میں نے جواب تو دے دیا، لیکن جب واپس گھر آیا، سفر پر تھا، گھر آیا، لکھنؤ آیا، تو یہ سوال ذہن میں اٹکا ہوا تھا کہ یہ میں نے فوراً جواب تو دے دیا ہے، لیکن کیا یہ جواب درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میں نے فوراً جواب دیا تھا وہ بالکل درست، دلائل پر مبنی. کیوں دلائل پر کیوں مبنی ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال کی مخلوق ہیں اور قرآن اللہ کی صفت. فرق سمجھے؟ نبی علیہ السلام اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے پر ناطے ان پر اللہ کے وہی حکم نافذ ہوتے ہیں جس طرح دوسری مخلوق پر ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید کلام الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، بول ہے، یہ مخلوق نہیں ہے.
جو اللہ ذو الجلال والاکرام کا مقام ہے اور اللہ کی صفات کا مقام ہے، اس کے مقابلے میں کسی مخلوق کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اس لیے مومن کا تعلق ہمارے لیے، ہمارے نزدیک یا مومن کے نزدیک اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ناتا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ چکا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ فرماتے ہیں ہم 10 آیات پڑھتے تھے، 10 آیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور 10 آیات کی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے تھے، اس پہ عمل کر کے پھر آگے 10 آیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ جو حضرات صحابہ کرام کے تراجم میں بات آتی، کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ 6 ماہ میں پڑھی ہے، کوئی کہتے ہیں 10 سال میں پڑھی ہے، 9-10 سال میں پڑھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کا کیا مفہوم؟ اس کا یہی مفہوم ہے، یہ پڑھنا ہے کہ اس پر پڑھنا بھی ہے، اس کا پڑھنا بھی ہے، اور پڑھ کے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ناطہ قرآن مجید کے ساتھ، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی کتاب اب کتاب ہدایت، یہی کتاب اب کتاب ہدایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدایت کا متلاشی ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ڈھونڈنی ہے تو اس سے ڈھونڈنی ہے۔ ہدی للعالمین یہ ہے، ہدی للمتقین یہ ہے، ہدی للناس یہ ہے، لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ واحد یہ کتاب۔ اپنے اپنے دور میں پہلے صحیفے ہدایت کی کتابیں تھیں، لیکن اب ہدایت کی کتاب ہے تو صرف یہ قرآن مجید۔ قرآن مجید نے جو اصول، جو ضوابط، جو قواعد، جو مسائل، جو احکام بتلائے ہیں، وہ سب کے سب ہدایت پر مبنی۔ اس لیے ہم نے ہدایت بھی ڈھونڈنی ہے تو اس کتاب سے ڈھونڈنی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے شفاء لما فی الصدور کہا ہے۔ ہم نے شفا بھی ڈھونڈنی ہے تو اس کتاب سے ڈھونڈنی ہے۔ یہ بیماری، یہ دل کی بیماری، یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں مہلک ہے، اور یہی دل کی بیماری یہ ہمارے گھروں کی بربادی کا بھی باعث ہے، ہمارے ملک کی بربادی کا بھی باعث ہے۔ دلوں کی بیماری، جسم کی بیماری سے تو اکیلا انسان بیمار ہوتا ہے، اکیلا انسان برباد ہوتا ہے، لیکن دلوں کی بیماری سے پورا ماحول برباد ہو کے رہ جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ملک برباد ہو جاتا ہے۔ یہ حسد، یہ کبر، یہ کینہ، یہ ہرس، یہ حب جاہ و مال، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ گھر آباد ہوتا ہے، نہ جس کے گھر میں نتیجے میں نہ ملک آباد ہوتا ہے۔ اور ان بیماریوں کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو قرآن مجید میں۔ ان بیماریوں کا کوئی علاج آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے، اگر یہ درست ہو جائے سارا جسم درست، اگر یہ درست نہ ہو تو پھر جسم درست رہ سکتا نہیں، پھر یہ قبر کی سپرد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وهو القلب، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔
وہ دل ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کی دنیا آباد کی تھی. انہوں نے ان کے دلوں کی اصلاح کی تھی، اور دلوں کے اصلاح سے پھر نتیجہ اخلاق کی اصلاح پر منتج ہوتا ہے. اس سے ظواہر بدلتے ہیں، اس سے ماحول بدلتا ہے، اس سے افکار بدلتے ہیں، اس سے منہج اور طریقے بدل کے رہ جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں، صرف سننے سنانے پہ اکتفا نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ دل بدلے، دلوں کی اصلاح کی. اب دل میں اگر ہرس ہے، دل میں اگر تکبر ہے، دل میں اگر مال کی محبت ہے، تو پھر یہ مال کی محبت ہمیں حرام خوری سے نہیں بچا سکتی، چوری سے نہیں بچا سکتی، رشوت سے نہیں بچا سکتی، مال میں ملاوٹ سے نہیں بچا سکتی. کیوں؟ مال کی محبت ہے، مال ملنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، رات کو رقم ملنی چاہیے. کسی کو غلط سودا ملتا ہے تو ملے، کسی کو دھوکے دیا جاتا ہے تو دے دیا جائے، لیکن میری جیب میں مال آنا چاہیے. بیماری تو یہ ہے. آج ہم کہتے ہیں ملاوٹ ختم ہونی چاہیے، آج ہم کہتے ہیں ریٹ صحیح ہونے چاہیے، آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ماپ اور تول وہ صحیح ہونا چاہیے، ماپ اور تول صحیح ہونا چاہیے. یہ ہوگا کیسے؟ پابندیوں سے، ملک کے حکام کے قانون بنانے سے، اس قانون کے وضع کر دینے سے قطعاً نہیں. یہ ہوگا دل کی اصلاح سے. یہ تبدیلی آئے گی دل کے بدلنے سے. یہ چور بازاری رکے گی دل کے بدلنے سے. یہ تکبر اور یہ حسد اور یہ ہرس اور یہ حب جاہ اور حب مال یہ ختم ہوگا اسی دل کے بدلنے سے. اور یہ بدلنے کے لیے، اس بدلنے کے لیے، تبدیلی کے لیے کون سی کتاب ہے؟ وہ یہ کتاب ہے، شفاء لما فی الصدور. یہ شفاء لما فی الصدور. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اللہ کے فضل و کرم سے دل بدلے تھے. جو چور تھے لوگوں کے مالوں کے محافظ بنے، جو ڈاکو تھے عزتوں کے لٹیرے تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنے. یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ یہ تبدیلی اسی دلوں کے بدلنے سے آئی ہے. میرے بھائیوں، جب تک یہ دل نہیں بدلیں گے، یقین جانیے ظاہری قانون ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. قانون کی گرفت تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مترادف ہوتی. قانون کی جو گرفت ہوتی ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مترادف. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ اس کے مصداق آ کے بنتا ہے جہاں قانون کی گرفت ہوتی ہے. لیکن قانون سے پہلے جو چیز اصلاح کی اور وہاں تک نہ پہنچنے کا سبب بنتی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، جو روکتا ہے، جو ٹوکتا ہے، جو منع کرتا ہے. اور یہ ممنوعات ہمارے دل میں آ جائیں، خدا کی قسم کائنات بدل جائے، ماحول بدل جائے، ملک بدل جائے. افسوس یہی ہے کہ ہم زخم کا اوپر سے پٹی باندھتے، اوپر سے دھو لیتے، دوائی لگا کے اوپر پٹی باندھ لیتے، لیکن اندر سے جو ناسور اور اندر سے جو خون کی خرابی ہے اس کو دور کرنے کا سوچتے ہی نہیں. وہ زخم کیسے درست ہوگا؟ وہ زخم کیسے بھرے گا جب اندر سے خون ہی خراب ہو چکا ہو؟ کبھی وہ زخم مندمل نہیں ہوگا جب خون کی خرابی سے وہ زخم جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا خون کی خرابی کی وجہ سے. اصل خون کی خرابی ہے، اس کا علاج کیجیے. خون کی درستی ہونی چاہیے، یعنی اصل خرابی دل کی بیماری ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. دل درست ہو جائے گا تمام سارا ماحول درست ہو جائے گا. تو یہ قرآن مجید کس لیے ہے؟ یہ قرآن مجید ہے اسی طرح شفاء لما فی الصدور ہے. اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس دل کے ٹکڑے کی.
ان بیماریوں کے علاج کی، اس بیماریوں کے علاج کی دعا اس کے پاس ہے جس نے یہ دل بنایا ہے، جس مالک نے یہ دل بنایا ہے اس کے پاس دوا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ یہ دعا ہے، تمہارے دلوں کی بیماری کی یہ دعا ہے۔ اب یہ دعا تو موجود ہو، دعا تو موجود ہو، لیکن ہم اس کو استعمال ہی نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہے اس دوائی کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعائی سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں، اس سے اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ جب دل صحیح ہو جائے گا عمل خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کے فرامین اور اللہ کے یہ بول، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے ایسے نہیں ہیں کہ جو اثر پذیر نہ ہو، جو اثر پذیر نہ ہو۔ سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ دلوں کو آباد کرنے والی وہ یہی کتاب ہے، وہ یہی کتاب ہے۔ اور یہ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ جزن ہر بات کو دہرانا مقصد نہیں ہے کہ جو ایماندار بھی نہیں تھے وہ بھی اس کے سننے پہ مجبور تھے، حالانکہ مانتے نہیں تھے، نہیں مانتے تھے۔ اخنس بن شریک نہیں مانتا تھا، ابو جہل نہیں مانتا تھا، لیکن رات کو آ کے محمد رسول اللہ کا قرآن سنتا تھا۔ کیوں سنتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ تسکین اگر کچھ ہوتی ہے تو اس سے ہوتی ہے، میں مانوں یا نہ مانوں۔ اور آج بھی دنیا اس حقیقت کو مانتی، عالم کفر آج بھی مانتا ہے، بات سمجھ لیں، عالم کفر آج بھی مانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم کفر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عالم کفر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کتاب کو اسی طرح ہم نے باقی رہنے دیا تو پھر ہماری بقا نہیں ہے، ہماری بقا خطرے میں پڑ جائے گی، ہم باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان قودروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری بقا یعنی پوری انسانیت کی بقا وہ اسی قرآن مجید کی بدولت ہے، پوری انسانیت کی بقا وہ اس قرآن مجید کی بدولت ہے۔ جب تک اس دنیا میں یہ قرآن رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جب یہ قرآن اٹھ جائے گا دنیا کی لپیٹ کا بھی وقت آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح قرآن کو اٹھائیں گے تو اوراق خالی ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا اور جب یہ الفاظ اوراق سے اٹھا لیے جائیں گے گویا کہ دنیا سے امن کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، دنیا کے اختتام کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں بھی باقی رہنا ہے اور امن سے باقی رہنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ قرآن مجید ہے، واحد سبب یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید سے اپنے لو لگاؤ، اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ، اس کی تلاوت کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور پڑھایا ہی نہیں سنا بھی ہے اور سنایا بھی۔ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے۔ یہ سارے مرحلے اور یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ سننے سنانے کا مشغلہ رہنا چاہیے، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کیوں جی؟ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ سننے سنانے کا مشن رہنا چاہیے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو سورت بینہ سناؤ. اللہ اکبر. ابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، عرش پہ میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عرش پہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ ابی کو سورت بینہ سناؤ. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں ابی ابن کعب، جس طرح کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرأوا القرآن من 4، قرآن پڑھنے کا مطالبہ تقاضا 4 سے کرو. پہلے نمبر سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہ سب سے پہلے نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کا لیا، من عبداللہ بن مسعود. دوسرا نام سالم مولا ابی حذیفہ، تیسرا نام یہی ابی ابن کعب، اور چوتھا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. چاروں صحابہ بڑے جلیل القدر ہیں. عبداللہ بن مسعود کا اپنا مقام ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. حضرت سالم کا اپنا مقام ہے، ابی ابن کعب کا اپنا ہے، معاذ بن جبل کا اپنا ہے. معاذ بن جبل بھی وہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرحلے پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس تکلف کو چھوڑیں جزاکم اللہ. ایک مرحلے پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دا قولہ فإن اللہ یباہی بہم فی الملائکہ. چھوڑو معاذ کی کیا بات کرتے ہو، اللہ تو عرش پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں معاذ پر. یباہی بہم فی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ معاذ، یہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود، صحابہ کہتے ہیں کننا نعد من اہل البیت، عبداللہ بن مسعود کو ہم اہل بیت میں شمار کرتے تھے. چاروں کے مناقب اپنے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا استقراؤ، کہیں فرمایا خذو، ان سے پڑھنے کا تقاضا کرو، ان سے پڑھو. قرآن مجید پڑھنا، اور ان حضرات نے پڑھایا ہے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اب تک ہے اور انشاءاللہ اسی طرح قیامت تک قائم رہے گا. اور اس کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ دوسرا مسئلہ میں نے جس طرح عرض کیا ہے، اس کے فہم کا ہے، اس کے سمجھنے کا ہے، تفہیم کا ہے. اب یہ دیکھیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، حضور مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہے سما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، تنہائیوں میں ہو تب بھی، خلوتوں میں ہو تب بھی، جلوتوں میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ہم مجلسوں میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو قار دیگر کو نہ والا مسئلہ بن جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اتق اللہ ہے سوا کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. عرض کرتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور اور کچھ کہیے، اور بات فرمائیے. فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن. دوسرا مسئلہ، دوسرا مرحلہ، علیک بتلاوت القرآن. یہ نہیں کہا اتل القرآن، یہ نہیں کہا علیک بتلاوت القرآن، یعنی تیرے اوپر لازم ہے کہ تلاوت، قرآن کی تلاوت کرو. فرق سمجھا دونوں میں؟ ایک ہے تلاوت کا حکم دینا، ایک ہے لزوم. علیک بتلاوت القرآن، تیرے پر لازم ہے، فرض ہے گویا کہ تمہارے اوپر کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، یہ تیرے لیے دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. یہ تیرے لیے دنیا میں نور ہے. بھائی نور تو ہے، نور تو ہے، لیکن اگر ہم اس نور سے روشنی ہی نہ حاصل کریں تو نور کا کیا قصور ہے؟ لائٹ تو جل رہی ہے، ہم اندھیرے میں چلے جائیں، ہم اندھیرے کو اختیار کر لیں،
تو قصور نور کا تو نہیں ہے، ہمارا قصور۔ یہ نور اسی وقت ہے جب نور کو ہمراہ لے کے چلیں گے، تبھی ہم کسی کھائی سے بھی گریں گے، تبھی ہم کسی لکڑی سے بھی الجھنے سے گریں گے، اور کبھی ہم کانٹوں سے بھی الجھنے سے بچیں گے جب ہمارے ہاتھ میں نور ہوگا۔ یہ نور ساتھ ساتھ رہے زندگی کے، تبھی انسان زندگی کی علودگیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ نور ساتھ رہنا چاہیے۔ علیک بتلاوت القرآن کے بعد پھر کیا ہے؟ فإنہ نور لک فی الدنیا، یہ دنیا میں تیرے لیے روشنی ہے، نور ہے، وذخر لک فی الآخرہ، اور آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ، آخرت میں ذخیرہ تو خود بخود ہے ہی کہ ایک لفظ کی تلاوت، ایک حرف، اس کا بدلہ 10 نیکی، کم سے کم 10 نیکی۔ آپ سنتے ہیں علماء سے الف لام میم 30 نیکی، الف لام میم 30 نیکی۔ اور قرآن مجید کی یہ برکت ایسی ہے کہ جس کا نام ہمیشہ ہم لعنت اور مردود کے لفظ کے ساتھ لیتے ہیں، فرعون ملعون، شیطان لعین، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ نفرت ہوتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے، یعنی ان بڑے بڑے کافروں کا نام لیتے ہوئے نفرت ہوتی ہے، لیکن یہی نام جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان ناموں میں بھی ثواب ملتا ہے۔ فرق سمجھے کچھ؟ یہی نام جن کا نام لیتے ہوئے ہم اس کے علاوہ قرآن کے باہر اٹھتے بیٹھتے، اس کا نام لیتے ہوئے جناب ہم اس پر صلواتیں بھیجتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لیکن جب اسی کا نام قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ملنے کی برکت یہ ہے کہ پھر کیا ہے؟ اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر فرعون کا لفظ آتا ہے تو اس کے بھی اجر میں فا را عین واو نون 50 نیکی اس کی بھی ملتی ہے۔ ابو لہب پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک قسم کی پھٹکار ڈالی، لیکن جب وہ سورت پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ قل ہو اللہ کا ہی ثواب ملتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب کا بھی ثواب ملتا ہے، صرف قل ہو اللہ کا ثواب نہیں۔ یہ تبدیلی ہے اور یہ وجہ ہے کہ یہ سارا کلام اللہ رب العزت کا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن۔ حضرت ابو ذر ہی سے دوسری روایت فرماتے ہیں ابو ذر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو۔ اب تلاوت کے ساتھ تعلیم کی بات ہے، فرمایا جو تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن مجید کی، اللہ اکبر کبیر، ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، من تعلم بآیت، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک آیت کی تعلیم 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 نفل پڑھنے سے ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے۔ ہم نفل تو پڑھیں گے، چلے پہ چلے بھی کاٹیں گے، لگائیں گے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ کہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ قرآن کیا تھا، کیا ہے، دعوت کیا دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ نفلی عبادت تو ٹھیک، بات سمجھے، نفلی عبادت ہمارے اندر یہ ہمارا ایک کہنا چاہیے جرم ہے کہ جو نوافل ہیں ان کو فرائض کا درجہ دے دیا، اور جو فرائض ہیں وہ مستحبات سے بھی کم تر ہمارے سامنے نظر آتے۔ نفلی عبادت اپنی جگہ، لیکن نفل سے بہتر قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ قرآن سیکھنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک آیت کی تعلیم آپ نے فرمایا 100 نفل پڑھنے سے بہتر۔ حضرت عقبہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کون ہے کہ جو وادی بطحان میں جائے یا وادی عصفان میں جائے اور وہاں جا کے 2 موٹی تازی اچھی بڑی کہاڑ والی 2 اونٹنیاں لے کے آئے، نفع بخش۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ کلنا نحب ذلک، ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں 2 اونٹنیاں ملیں۔ عرب میں سب سے زیادہ محبوب جانور یہی اونٹ سمجھا جاتا تھا۔
صحراؤں میں بھی یہی کام دیتا تھا، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے سمندروں میں کشتیاں ہیں اسی طرح صحراؤں میں اونٹ ہیں۔ جیسے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں اسی طرح صحراؤں میں یہ اونٹ ہیں۔ تو صحرات کا علاقہ تھا حجاز کا سارا علاقہ، ان کے نزدیک سب سے محبوب ترین اونٹ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا جو آدمی وہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے تم میں سے کہ وادی عصفان میں جائے یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں جا کے جناب دو بازار سے موٹی تازی اونٹیں، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو آدمی دو آیتوں کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ گویا دو آیت کی تعلیم اچھے سے اچھے مال سے بھی بہتر ہے۔ مال کے اعتبار سے بھی وضاحت فرما دی اور نفلی عبادت کے اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ اب بتلائیے تقدم کس کو حاصل ہوا؟ قرآن کو حاصل ہوا، مال کے مقابلے میں بھی، نفلی عبادت کے مقابلے، کیونکہ اس کی تعلیم ہمارے لیے فرض۔ نفلی عبادت درجہ نفل کا ہے، جو چیز فرض ہے ہم اس کو فرض کا درجہ دیں، جو نفل ہے اس کو نفل کا، جو سنن ہے اس کو سنن کا درجہ دیں۔ ہمارے ہاں سنتوں کا تو بڑا اہتمام ہے، سنتوں کا بڑا اہتمام ہے، بڑا اہتمام ہے رفع الیدین کا، بڑا اہتمام ہے آمین بالجار کا، لیکن حرام سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ حرام سے بچنا فرض ہے یا نہیں؟ حرام سے بچنا فرض ہے یا نہیں؟ اور سنتوں پہ ہم لڑتے ہیں، حرام سے بچنے پہ کب ہم نے لڑائی لڑی؟ اس سے تو ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، سنتوں پہ لڑتے ہیں۔ یہ سنتوں کو اہم بنانا، فرض کے مقابلے میں اہم بنانے کا جرم، ہم کہیں جرم تو نہیں کر رہے ہیں، مجرم تو نہیں بن رہے ہیں۔ سنجیدگی سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ سنت سے محبت نہ کریں، سنت سے محبت بجا، لیکن سنت سے محبت سنت کے دائرے میں، اس کے مقابلے میں جو فرض ہے اس کی قدردانی، اس کا اہتمام اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ سنتوں کا تو ہم اہتمام کریں، ہمارے ہاں کتنا ہے سنتوں کا اہتمام ہے، ادھر نماز فرض ہو رہی ہے، سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، مقدم کس کو جانا ہے؟ ہوتا ہے ہمارے ہاں یا نہیں ہوتا؟ نماز ہو رہی ہے، فرض ہو رہے ہیں، لیکن پڑھ کیا رہے ہیں؟ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ مقدم کس کو سمجھا ہم نے؟ اہمیت کس کو دی ہم نے؟ فرض کو دی ہے یا سنت کو دی ہے؟ وہ ایک ہمارے مولوی صاحب ہے، نام نہیں لیتا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا اور جس ہستی کی سنتیں ہیں، جنہوں نے اس کو سنتیں قرار دیا ہے، وہی ہستی کہتی ہے سنتیں چھوڑ دو، فرض کو پڑھو، اور جس کی سنتیں پڑھ رہے ہو وہی فرض پڑھنے کا حکم دیتا ہے، پھر حکم کی بھی مخالفت کرتے ہو، فرض کی اہمیت بھی گراتے ہو، فرض کی اہمیت بھی گراتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکم کی مخالفت بھی کرتے ہو۔ بڑی اچھی بات اس نے کہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال میں اس درجہ بندی کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم سنن اور مستحبات پر لڑنے لگتے ہیں، لیکن فرائض اور محرمات اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ یہ اجتناب، یہ تفریق اور یہ اہتمام، اس کا بھی اگر ہمیں پتہ چلے گا تو قرآن مجید کی تعلیم سے حاصل ہوگا۔ اس لیے زندگی میں سب سے زیادہ چیز جو ہمارے ہاں مطلوب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بچوں کی زبانوں کو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ کرو۔ ہمارے ہاں بالکل بچپن میں تیسرے چوتھے سال میں یہ کیا ہے جی پریپ ہے، اب پریپ کے بعد کیا ہے جی، مجھے تو یہ مراحل آتے ہی نہیں، نام پلے گروپ، پریپ گروپ، پھر اس کے پتہ نہیں کیا کیا گروپ ہیں یہ بنے ہوئے، یہ تو نرسری سب چلتا ہے،
لیکن کیا ان نونہالوں کو اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ سکھانے کی بھی کبھی ترغیب ہوئی ہے؟ ہمارا رخ کدھر ہے؟ المیہ یہی ہے کہ ہمارا رخ ہی صحیح نہیں ہے. ہم اپنے رخ کو صحیح کریں. ہمارا رخ کتاب اللہ کی طرف ہو، ہمارا بھی، ہماری اولاد کا بھی. اولاد کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جاگزی کریں. ان کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن سے لگاؤ، اس کو اجاگر کریں. اگر آج ہم یہ نہیں کریں گے تو کل میرے بھائیوں وہ ہمارے لیے کبھی دعائے خیر نہیں کریں گے، اور وہ کبھی بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی وابستی مستحکم نہیں کریں گے، اور یہ کوتاہی کرنے میں مجرم ہم قرار پائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود آپ بھی اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کی طرف لائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور ہماری اولادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے ساتھ ہمیں بھی اور اولادوں کو بھی وابستہ کرے، پورے ملک کو بلکہ وابستہ کرے. اسی میں ہماری دنیا کی فلاح ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بہبود ہے. اللہ ذوالجلال یہ ناطہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مستحکم سے مستحکم فرمائے، اور اس میں جو کوتاہی اور کمی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے ازالے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.